ڈاکٹر صاحب اگر ایک مرد اور عورت کا نکاح ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے لیکن کوئی ایک آدھ عورت اس بات کی گواہی دے رہی ہے باقی کوئی نہیں ہے کہ ان کو میں نے دودھ پلایا ہے، تو کیا اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی ایک عورت کی گواہی سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں لڑکے کو یا فلاں لڑکی کو دودھ پلایا تھا، گویا کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں رضائی طور پہ اس بچے کی ماں بنتی ہوں، اس لڑکی کی ماں بنتی ہوں، تو کیا اس عورت کے اس دعوے سے وہ رضاعت ثابت ہوگی جسے شرعی رضاعت کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ عورت قابل اعتماد ہے، مشکوک قسم کی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، خصوصاً جب کہ لڑکے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے اس عورت کی رضاعت کا انکار نہیں کر رہے بلکہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک عورت سے نکاح ہوا، اس سے شادی ہوئی، پھر ایک عورت آئی سیاہ رنگ کی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، یعنی کہ تم دونوں رضاعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ ہی پہلے کبھی تو نے اس بات کی خبر دی ہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بیگم کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ یہ عورت ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے ہماری بچی کو کبھی دودھ پلایا ہو۔ یہاں پہ غور کیجئے، دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ مکہ میں رہتے تھے اور مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام حلال و حرام کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اس ایک مسئلے کی خاطر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا، تو آپ نے جو فتویٰ دیا، جو جواب دیا، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی تھا کہ اس عورت کو چھوڑ دو اور کسی اور جگہ شادی کرو۔ چنانچہ عقبہ بن حارث نے اس عورت کو چھوڑ دیا، جب کہ عقبہ بن حارث کی اس عورت سے اولاد بھی پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت جب قابل اعتماد ہو تو اس کے اس دعوے کو قبول کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اس عورت کے دعوے کو تب قبول کیا جائے گا جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 5 بار دودھ پلایا ہے، اور اس عمر میں دودھ پلانے کا دعویٰ کرے جو عمر رضاعت کی عمر کہلاتی ہے، یعنی کہ بچہ 1 سال کا تھا یا 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔